استخارہ کیا ہے؟ پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لینے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں، ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لیا جائے کہ اس کام کا کرنا ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، اسے استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کسی کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ سفر کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں کسی طرح کی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں، تب بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ آیا ہو میری بہنوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ ہم کریں یا نہ کریں، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بے شک وہ بہترین مشورہ دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، استخارہ کے مختلف طریقہ کار ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج کا جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان ہے۔ کوئی بھی اس کو بآسانی کر سکتا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے بہت سے ناظرین سمجھتے ہیں استخارہ صرف ایسے بندے سے ہی کروایا جا سکتا ہے جس کے پاس اجازت ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ استخارہ عام و خاص شخص کر سکتا ہے۔ استخارہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے خود استخارہ کریں۔ ناظرین، صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ استخارہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو خود استخارہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر نہ تو کوئی پیر ہے اور نہ ہی کوئی ولی ہے۔ آئیے دوستو، آج جو میں آپ کو استخارے کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ کسی دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے لیے اگر خود استخارہ کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں، اگر تو آپ اس کے بعد سونے لگے ہیں تو آپ اسی وقت یہ طریقہ کار کر لیں۔ اگر آپ اس کے بعد نہیں سو رہے تو جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر جا رہے ہوں تو باوضو ہو کر آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی پہلی سورہ یعنی سورۃ الفاتحہ شریف اور 30ویں پارے میں سورہ اخلاص ہے، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 112 ہے، وہ پڑھنی ہے۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے باوضو اول و آخر 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی طاق عدد میں ہو، 5، 3، 7 یا 11 مرتبہ۔ ان تعداد میں آپ کتنی دفعہ بھی کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک جتنی دفعہ شروع میں پڑھا تھا، 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اتنی ہی دفعہ دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کے استخارہ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کو سوچتے ہوئے سو جانا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کرتے سو جائیں کہ اے اللہ، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس چیز سے آگاہ فرما دے۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا اشارہ آ جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کام آپ کے لیے صحیح رہے گا یا نہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے اور بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا۔ آپ نے اسے 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔
اگر 3 دن میں کوئی اشارہ نہ آئے تو آپ نے 7 دن کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ ناظرین، آپ کو 3 یا 4 طرح کا اشارہ ملے گا، جس میں سے کچھ اشارے بہتری کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور کچھ اشارے اس کام کے نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سبزہ سفیدی نظر آئے یا پھر سبز یا سفید کپڑا نظر آئے تو یہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس کام کو کر دیں۔ اور اگر آپ کو خواب میں سیلاب، دریا یا آگ وغیرہ نظر آئے تو آپ اس کام کو اسی وقت ترک کر دیں، یا پھر آپ کو سرخ کپڑا نظر آئے تو بھی اس کام کو نہ کریں۔ بہرحال آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر خواب میں سبزہ سفیدی نظر آئے یا پھر سبز یا سفید کپڑا نظر آئے تو کام بہتر ہے، اس کو کریں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نظر آئے تو اس کام کو نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ہیں۔ ہمارے لیے جو بہتر تھا استخارے میں وہ اشارہ کیوں نہیں آیا؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن اس ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا میرے لیے اچھا کام تلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا، اس میں تو میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا، سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخر میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو استخارہ جیسی نعمت سے مستفید فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کا یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔